السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بے شمار حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والے بنا بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، ما کس چیز نے، غرک تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ شیطان کا نام غرور بھی ہے اس لیے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بی ربک، بی بارے میں، ربی رب کا اپنا، بی ربی کا اپنے رب کے بارے میں، الکریم بہت زیادہ کرم کرنے والا، سپرلیٹو ڈگری، یہ صفت ہے کس کی؟ رب کی، کہ ایسا رب جو بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اسے چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کا کرم کتنا بڑا ہے۔ الذی، وہ جس نے، خالقہ کا، خالقہ اس نے پیدا کیا، کا تجھے، خالقہ کا پیدا کیا تجھے، فسوا کا، فا پھر، سوا برابر کیا۔ یہ لفظ ریاضی میں استعمال کرتے ہیں، مساوات، مساوی، برابر۔ کیسا برابر کیا ہے؟ دیکھیں ہاتھ کیسے برابر ہے، بازو برابر، ٹانگیں برابر، آنکھیں برابر، چہرہ دیکھ لیں برابر، ہر چیز کیسے اس نے برابر بنائی ہے۔ فعدل، فا پھر، عدل عدل کیا اس نے، درست کیا اس نے، کا تجھے، فعدل کا پھر اس نے تجھے درست کیا۔ عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اتنا دیا جائے، جسٹس، انصاف۔ بازو کتنا لمبا ہونا چاہیے تھا، اس کو اتنا رکھا۔ ٹانگ کتنی ہونی چاہیے تھی، اس کو اتنا رکھا۔ ہاتھ کا کیا کام ہے، اس کو اس حساب سے بنایا۔ پاؤں کا کیا کام ہے، اس کو اس حساب سے بنایا۔ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، اور جیسا اس چیز کو، اس عضو کو ہونا چاہیے تھا ویسا اس نے بنا دیا۔ صرف یہاں تک ہی بات نہیں، فی میں، ای صورتن، ای جس، صورتن صورت میں، فی ای صورتن پھر جس صورت میں، جس شکل میں، ما شاء، ما جیسے، شاء اس نے چاہا، رکبک اس نے ترتیب دیا، اس نے اوپر نیچے رکھا، اس نے جوڑا۔ یہ رکاب جو گھوڑے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی لفظ سے ہے، چڑھنے کے معنی میں، اوپر رکھنا، سوار ہونا۔ اب پھر کیسے ترتیب سے اس نے انسان کی شکل بنائی، ٹانگیں، پاؤں نیچے، پھر ٹانگیں، پھر پیٹ، اور پھر اس یہ بازو، اور اس کے اوپر چہرہ، پھر اس کی خوبصورتی دیکھو۔ جس طرح اللہ نے چاہا، اللہ کی چاہت پھر کتنی اعلیٰ چاہت ہو، جیسے اس نے چاہا انسان کی شکل بنا دی۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس قدر مہربان رب کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کبھی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، کبھی کسی کو حاجت روا کہتا ہے، کبھی کسی کو بگڑیاں بنانے والا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ انسان بتا تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اپنے مہربان رب سے ہٹا کر در در پر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بے ربک الکریم اپنے انتہائی مہربان رب کے بارے میں۔ وہ کتنا مہربان ہے۔ الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر اس نے تجھے برابر کیا، فعدلک پھر اس نے تجھے متوازن بنایا، فی ای صورت جس صورت میں، ما شاء جیسے اس نے چاہا، رکبک تجھے ترتیب دیا۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ جو اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، جس نے بغیر مانگے ہمیں یہ خوبصورت جسم عطا کیا، خوبصورت شکل عطا کی، بہترین اعضاء عطا کیے،
اس رب کا در چھوڑ کر کسی اور پر نہیں جانا۔ مانگنا ہے تو ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔